محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن
نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزاروں افسوس خان کربلا جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ سرکار سید الشہداء کے حضور پیش فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دیپناست حسین سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد دست در دست یزید حقا که بنای لا اله است حسین شاست حسین بادشاست حسین. اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون گزرا ہے بچیوں میں عبادت نواز کون اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار
دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون ہے کلمہ گو بتا کے ہوا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ سلام کہے یہ حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہے یہ حسین پر وہ سلام کہیے حسین پہ کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین کہیے حسین پر بڑا حر کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں بڑا حر کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین رہنما ملے وہ سلام کہے یہ حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہے یہ حسین پر جو در حسین کا ہو اسے ہو رسائی علی تلک جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین پر مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے مصائبی سلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں اور اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی بھی رخصت ہے تو ایک اور صلوات پڑھ دیں حسن سلامی کہتے تھے اکبر خطاب آہستہ 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 تکا ہے زخم دل کو
چل لقاب آہستہ آہستہ تکا ہے زخم دل کو چل لقاب آہستہ آہستہ سینہ کعبے کے سینے سے لگے جب کھینچنے سروے کیا رو رو کے یوں اس سے خطاب آہستہ آہستہ یہ برچھی ہے جگر میں اور جگر میرا ہے برچھی میں یہ برچھی ہے جگر میں اور جگر میرا ہے برچھی میں سینہ کھینچو شہ عالی جناب آہستہ آہستہ سینہ کھینچو شہ عالی جناب آہستہ آہستہ پلایا زہر شبر کو کیا شبیر کو بیسے پلایا زہر شبر کو کیا شبیر کو بیسے مٹایا خاندان ابو تراب آہستہ آہستہ مٹایا خاندان ابو تراب آہستہ آہستہ رکا گھوڑا جو چل کر خیمے سے شہ نے کہا رو کے نہ کر اسپ راہ ثواب آہستہ آہستہ نہ کر اسپ راہ ثواب آہستہ آہستہ اٹھا کر اپنی گردن وہ لگا کہنے چلوں کیسے سکینہ آتی ہیں تھامے رکاب آہستہ آہستہ سکینہ آتی
ہوتی ہیں تھامے رکاب آہستہ آہستہ اٹکتا تھا جو ہر دم خنجر بے آب قاتل کا کاش باسد استراب آہستہ آہستہ کاش باسد استراب آہستہ آہستہ اذیت مجھ کو ہوتی ہے تیرے خنجر کے رکنے سے نہ کہ تو نہ کہ تو ذبیحہ خانہ خراب آہستہ آہستہ نہ کہ تو ذبیحہ خانہ خراب آہستہ آہستہ دبیر خستہ ہے مردم کو خوف آمد طوفان غم شے میں بہت چشموں سے آب آہستہ آہستہ غم شے میں بہت چشموں سے آب آہستہ آہستہ جناب اون حیدر صاحب بارگاہ سرکار سید الشہداء کے حضور بارگاہ شفیع پیغمبر کے حضور ورثہ سلام علامہ غزنوی اعلیٰ مقام اپنے مخصوص انداز میں پیش فرما رہے تھے. مجلس استقبال رضا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. میں سب سے پہلے گزار ہوں مداحان اہل بیت ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات. نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ نام عباس کا خدا اٹھا دیتا ہے. صلوات. میں نے جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے تبرک. صلوات. ولی سلموں بارگاہ سرکار سید الشہداء میں استقبال رضا کے عنوان سے کلام پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں مرتضی عباس حذیفہ صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ مولانا حسین میں خراج عقیدت پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرما اس سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. خطیب مجلس تشریف فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. شبیر کو وراثت خیر الورا ملی
شبیر کو وراثت خیر الورا ملی، عباس کو شجاعت شیر خدا ملی، عباس کو شجاعت شیر خدا ملی، قاسم کو عظمت حسن مجتبیٰ ملی، قاسم کو عظمت حسن مجتبیٰ ملی، اس گھر میں سب کو شان خدا سے جدا ملی، اس گھر میں سب کو شان خدا سے جدا ملی، زینب نے پایا رتبہ اعلیٰ بطول کا، زینب نے پایا رتبہ اعلیٰ بطول کا، اکبر کو مل گیا ہے سراپا رسول کا، اکبر کو مل گیا ہے سراپا رسول کا۔ صلوات۔ کوئی سلیمہ کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے، کوئی سلیمہ کوئی میسم کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر میں نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ صلوات۔ میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی شان میں 53 صفتیں بیان کری ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانا دہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانا دہر بھی، تسلیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، تسلیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکاتی ہیں نرگس ریاض میں، سر شرم سے جھکاتی ہیں نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و قمادار و شیرگیر، آہو شکار و مست و قمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخا سنج و دل پذیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخا سنج و دل پذیر، خوریز و جا فریب و دل اویز و بے نظیر، خوریز و جا فریب و دل اویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں مزاح کے تیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و اشو فروش و کرشم ساز، آہو فریب و اشو فروش و کرشم ساز، تن ناز و شرمگین و قرا خواب و سرفراز، تن ناز و شرمگین و قرا خواب و سرفراز، حق بین و پاک باز خدا بین و بے نیاز، حق بین و پاک باز خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دید و خوبار و غم تراز، بیدار و داغ دید و خوبار غم تراز، گردش کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، گردش کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مرتضی باز حذیفہ، بہترین لب و لہجے اور بہترین تلفظ کے ساتھ بعنوان آنکھ بارگاہ امام علیہ حسین میں خدا سخن کا بہترین مرثہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں دعا گو ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو، چونکہ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ مولا کا معجزہ ہے کہ خدا سخن جن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، یہ اس بہترین لب و لہجے سے ان کے بعنوان آنکھ اور تمام تر آپ حضرات کا نام سن چکے ہیں بہترین پروننسیشن کے ساتھ، تو میں پھر سے دعا گو بارگاہ وفا میں بارگاہ عبداللہ حسین میں ادامے درامے سخنے خدمت اہل بیت ایسی کرتے رہیں، تمامی مداحان کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی امتحانات دے رہا ہوں کامیاب ہو۔ میں گزارش گزار ہوں خطیب ذاکر اہل بیت یعنی کہ شاعر اہل بیت جناب عزت رضوی صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ
سی بخار صاحب رہ گئے تو عزادار صاحب کو میں بھول گیا تھا کیونکہ وہ خطیب بھی ہیں. میں گزاروں جناب عزادار اعظمی صاحب سے بارگاہ سرکار سید الشہداء اپنا کلام اس پر بالغ کی روان سے پیش فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور نعرہ صلوات. میرے دل کو کتنا اطمینان ہوتا جائے گا. کتھا ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا. میرے دل کو کتنا اطمینان ہوتا جائے گا. روشنی کا قافلہ مہمان ہوتا جائے گا. روشنی کا قافلہ مہمان ہوتا جائے گا. اور جیسے جیسے آئیں گے ماہ عزا کے دن قریب, میرا کچا گھر بھی عالی شان ہوتا جائے گا. میرا کچا گھر بھی عالی شان ہوتا جائے گا. میرا کچا گھر بھی عالی شان. ایک نعرہ صلوات کا ساتھ ایک مطلب. پلکوں پر گیا ہے جو آرام کے لیے. پلکوں پر گیا ہے جو آرام کے لیے. کافی یہی چراغ ہے ہر شام کے لیے. کافی یہی چراغ ہے ہر شام کے لیے. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہر شخص کیوں اٹھائے گا عباس کا. ہر شخص کیوں اٹھائے گا عباس کا علم. شرط وفا ہے اصل میں اس کام کے لیے. شرط وفا ہے اصل میں اس کام کے لیے. یہ آپ کی طرف سے شعر ملاحظہ کیے گا, میں پڑھ رہا ہوں. اشک غم حسین کے ایک کارواں کے ساتھ. اشک غم حسین کے ایک کارواں کے ساتھ کوثر تک آ گیا ہوں بس ایک جام کے. کوثر تک آ گیا ہوں بس ایک جام کے لیے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا. چہرہ بتا رہا ہے حرے حق شناس کا. چہرہ بتا رہا ہے
شناس کا لمبا سفر کیا ہے بس ایک کام کے لیے، لمبا سفر کیا ہے بس ایک کام کے لیے، کرتا رہوں گا روزے عباس کا طواف، کرتا رہوں گا روزے عباس کا طواف، یہ بھی سزا ہے گردش ایام کے، یہ بھی سزا ہے گردش ایام کے لیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ملاحظہ دیکھیے گا دامن عزائے شاہ کا ہم کیسے چھوڑ دیں، دامن عزائے شاہ کا ہم کیسے چھوڑ دیں، بھیجا گیا ہے ہم کو اسی کام کے لیے، بھیجا گیا ہے ہم کو اسی کام کے لیے، عاشق اذاں ہوں میں مجھے محشر میں دیکھنا، عاشق اذاں ہوں میں مجھے محشر میں دیکھنا، جنت بھی کم پڑے گی میرے دام کے لیے، جنت بھی کم پڑے گی میرے دام کے لیے، جنت بھی کم پڑے گی میرے دام کے لیے۔ یا آخری شعر، اے عرض کربلا میں تھکا ہوں بہت مجھے، اے عرض کربلا میں تھکا ہوں بہت مجھے، 2 گز زمین چاہیے آرام کے لیے، 2 گز زمین چاہیے آرام کے لیے، او عزمی کے دل کا چین ہے معصوم کی سنا، عزمی کے دل کا چین ہے معصوم کی سنا، پڑھتا نہیں وہ شعر فقط نام کے لیے، پڑھتا نہیں وہ شعر۔ جناب محترم عزمی صاحب بارگاہ سرکار حضور مرصع کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں گزار ہوں خطیب و شاعر اہل بیت جناب وقاص صاحب سلطان پوزی سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ بہت ہی اختصار سے ایک مطلب 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں۔
حسینی قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے. حسینی قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے. حسینی قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے. علم غازی کا ہے لیکن علم بردار زینب ہے. علم غازی کا ہے لیکن علم بردار زینب ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق قبلہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں. شمیم بھائی، اب تک مقصد سرور کے خیمے لٹ نہیں سکتے. ابد تک مقصد سرور کے خیمے لٹ نہیں سکتے. پس عباس ان خیموں کی پہرے دار زینب ہے. پس عباس ان خیموں کی پہرے دار زینب ہے. پس عباس ان خیموں کی پہرے دار زینب ہے. صرف دو شعروں کی زحمت ہے لیکن بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. بتایا سید سجاد نے یہ مشورہ کر کے، نیسم بھائی، بتایا سید سجاد نے یہ مشورہ کر کے، شریعت تو محمد کی ہے ذمہ دار زینب ہے. شریعت تو محمد کی ہے ذمہ دار زینب ہے. شریعت تو محمد کی ہے ذمہ دار زینب ہے. آخری شعر. کسی بھی حال میں سرور کا ماتم رک نہیں سکتا. شمیم بھائی دیکھیے گا، کسی بھی حال میں سرور کا ماتم رک نہیں سکتا. سبب یہ ہے کہ خود سرور کی ماتم دار زینب ہے. سبب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں سرور کا ماتم رک نہیں سکتا. سبب یہ ہے کہ خود سرور کی ماتم دار زینب ہے. سبب یہ ہے کہ شہزادی کے حوالے سے ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ وہاں تھی تیغ کی منزل یہاں ہے وار لہجے کا. وہاں تھی تیغ کی منزل جہاں ہے وار لہجے کا. سر خیبر
علی تھے اور سرے دربار زینب ہے سرے خیبر علی تھے اور سرے دربار زینب ہے علم غازی کا ہے لیکن علم بردار زینب ہے جناب وقار صاحب بارگاہ شریعت الحسین میں خراج عقیدت پیش کرے تھے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا مکمل سما بن سکے. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مذاکر اہل بیت خطیب اہل بیت خطیب المجلس عالی جناب افضل حسین عابدی صاحب سے تشریف لائیں. استقبال اعضاء حسینیہ کی مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود ولا يفره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صلوات بھیجیے محمد والا. استقبال اعضاء کی اس مجلس کے لیے جن آیات کو سرنامہ بیان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے یہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہیں. 53واں سورہ ہے یہ قرآن کریم کا جس میں خالق ستارے کی قسم کھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوتا ہے والنجم اذا ہوا. ستارے کی قسم جب کہ وہ جھکا. تمہارا صاحب یعنی رسول نہ تو بہکا اور نہ گمراہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ما
ینطق عن الہوی، یہ تو خواہش نفس سے کلام بھی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ کہ میری وحی کے مطابق. صلوات بر محمد بہت سی قسمیں قرآن کریم میں خالق نے کھائی ہیں، اور قسم کھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بات کا یقین دلانا ہے. یہ تو ہم آپ قسم کھاتے ہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے، لیکن جب خالق قسم کھاتا ہے تو یقین دلانے کے لیے نہیں، بلکہ بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں خالق ہو کے قسم کھا کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں. یہاں خالق کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ جھکا. وَالنُّجُوم نہیں کہا ہے خالق نے، ستاروں کی قسم نہیں کھائی ہے، ستارے کی قسم کھائی ہے. اور ستارہ بھی کون؟ خاص ستارہ، وہ جس نے در علی پر سجدہ کیا ہے. یعنی ہر ستارہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. نگاہ قدرت میں ہر ستارہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. یہ ستارہ اس لائق اس لیے ہوا کہ اس نے در علی پر سجدہ کیا ہے. تب خالق نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اب اگر کسی کو ستارہ بننے کا شوق ہو اور وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ اس کا مقدر روشن ہو تو اسے در علی پر سر جھکانا پڑے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر ستارہ بننے کا شوق ہو اور یہ بھی چاہتا ہو کہ اس کا مقدر بھی روشن ہو تو اسے در علی پر سر جھکانا پڑے گا. اس لیے کہ جسے بھی بلندی ملتی ہے اسی در کے صدقے میں ملتی ہے. اس حقیقت کو دنیا والے سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، آسمان والے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آسمان والے خوب سمجھتے ہیں، تبھی تو کبھی جبریل چلے آ رہے ہیں، کبھی میکائیل چلے آ رہے ہیں، کبھی رضوان چلے آ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، آسمان والے خوب جانتے ہیں کہ یہاں رضوان درزی نہ بنے تو رضوان نہ رہ جائے. جبریل یہاں کے جھولا نہ جھلائیں تو سید الملائکہ نہ رہ جائیں. میکائیل یہاں کے چکی نہ پیسیں تو قابل فلک نہ رہ جائیں. اجی نجم فلک یہاں سجدہ نہ کرے تو مقدر روشن نہ ہو، اور قرآن مدح نہ کرے تو صامت رہ جائے. جسے بلندی ملتی ہے تو اب جسے بلندی چاہیے اسے در علی پر سر جھکانا. علی بلندیوں کی انتہا کا نام ہے. لہذا جسے بلندی چاہیے اسے اس در پر آنا پڑے گا. میں نے عرض کیا کہ یہ بات زمین والے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، دنیا والے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آسمان والے جانتے ہیں. جبھی تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے آسمان والے. کوئی موقع ملے اس در پر جانے کا شرف حاصل ہو جائے، ہماری بھی عزت بڑھ جائے، ہماری بھی شان بڑھ جائے، ہمیں بھی معراج عطا ہو جائے. اس لیے کہ معراج اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی شے زمین سے آسمان کی طرف جائے. اجی آسمان والوں کو جب معراج عطا ہوتی ہے تو در آل محمد پر بھیجا جاتا ہے. در آل محمد پر آسمان والوں کی معراج ہے در آل محمد پر آنا. کبھی تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کوئی موقع ملے اس در پر جانے کا شرف حاصل ہو جائے، موقع ملے اس در پر جانے کا شرف حاصل ہو جائے. معبود رضوان جنت ہوں اس در پر بھیج دے، خیاط بنا کے بھیج دے. خیاط بن کے اور فخر کرتا ہے خیاط بننے پر. آیا ہے تو یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت ہوں، کہتا ہے نہیں رضوان ہے. اگر آگے کہہ دے تو حرج کیا ہے بھائی؟ آگے کہ میں رضوان جنت ہوں، حسنین کے لیے کپڑے لے کے آیا ہوں. لیکن یہ نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خیاط ہوں. اے رضوان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ملک ہو، ملک معصوم ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولا کرتا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں کہنا چاہیے میں رضوان جنت ہوں، مگر رضوان نہیں کہتا اپنے. ارے رضوان تو ہو، یہ کیا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں درزی ہوں؟ کہا نادان، میں رضوان تیرے لیے ہوں.
حسنین کے لیے ایک درزی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جسے عزت ملی ہے اس در کے صدقے میں، جسے عزت چاہیے وہ یہاں آئے. اور ہر شخص کو اور ہر انسان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی خالق کی طرف سے کہ وہ اس در پائے. ہر ایک کو یہ توفیق خالق کی طرف سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے. ہر شخص نہیں آ سکتا اس در پر، اس لیے کہ خالق نے تو پہلے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رزق کو دور رکھے. تو اب ہر شخص آ بھی نہیں سکتا. شکوہ من نہ کیا کیجئے اصحاب نہیں آتے ہیں، فلاں نہیں آتے ہیں. جی کہ آئیں گے کیسے؟ ہر شخص آ ہی نہیں سکتا. رزق کو اللہ نے دور رکھا ہے. جو اس در سے وابستہ ہے، جو اس در سے جڑا ہوا ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جو ولایت اہل بیت کا قائل ہے، وہ خوش نصیب ہے. اور یہ اللہ کی خاص عطا ہے اس کے لیے. ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی، یہ خزانہ ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ خزانہ خالق ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. محبت اہل بیت کا شرف ہر شخص کو نہیں ملتا. اس لیے کہ خالق نے خود ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، جو مومن ہے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان قریب اللہ ان کے لیے خاص مودت قرار دے گا. تو ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملے گی. صاحبان ایمان کے لیے ہے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے. تو جو جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ خالق نے محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے. یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی. اور اس سے بڑی دولت بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خزانہ بھی کوئی نہیں ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. چھٹے امام کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، چاہنے والا ہے، مولا پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے، مفلوق الحال ہوں، کچھ مدد. مولا کہتے ہیں آئے تو پریشان ہے؟ کہاں پریشان ہے بھائی؟ اتنی دولت تیرے پاس ہے، اتنا بڑا خزانہ لیے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد بھی تو کہہ رہا ہے میں پریشان ہوں. غربت کا شکوہ کر رہا ہے، پریشانی کا شکوہ کر رہا ہے. کہ مولا میرے پاس کون سی دولت ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہ بتاؤ ہماری محبت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ ہماری محبت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں؟ کہ مولا بس یہی تو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہ اور کیا چاہیے تجھے؟ جب ہماری محبت تیرے دل میں ہے تو اور کیا چاہیے؟ یہ بتا اگر تجھے دنیا کے خزانے دے دیے جائیں اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ محبت دل سے نکال دو، اہل بیت کی محبت دل سے نکال دو، یہ ساری دولت تم لے لو، تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ اس پر تمہیں منظور ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مولا دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں گا مگر آپ کی محبت دل سے کم نہیں کروں گا. کہ پھر اتنی بڑی دولت لیے بیٹھا ہے اور اس کے بعد بھی کہتا ہے میں پریشان ہوں. صلوات اور محمد والے سب سے بڑی دولت ہے محبت اہل بیت. تو جو ان سے جڑا ہوا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. خالق کی طرف سے اللہ نے محبت پیدا کی ہے، اللہ نے محبت پیدا کی. یہ شرف حاصل ہے، یہ شرف ہے خاص مومنین کے لیے کہ اللہ نے محبت. ہاں عام حکم بھی دیا ہے کہ اگر تم شریعت پہ عمل کرتے ہو، دین پہ عمل کرتے ہو، رسول کی تبلیغ سے فائدہ اٹھایا ہے اور کچھ اجر دینا چاہتے ہو، تو اجر میں تم میرے رسول کی حال سے محبت کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال قبول ہو جائیں تو اجر رسالت میں یہ آپ کی اہل سے محبت کریں، آپ کی اولاد سے محبت کریں.
تو اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہوں تو اہل بیت سے محبت کریں، اور اہل بیت سے محبت کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کی شان بڑھا دے گا. صلوات اکبر محمد و آل محمد. اہل بیت کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ چاہنے والوں میں اضافہ ہو جائے گا، چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی شان بڑھ جائے گی، چاہنے والے کم ہو جائیں گے تو معذاللہ ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی. جی نہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہم محبت کریں گے، ہم ان سے وابستہ ہوں گے، ہم ان سے جڑیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. اللہ نے انسان کو فطری طور پر کمال پسند بنایا ہے. انسان کمال کو پسند کرتا ہے. دیکھیں محبت کا ایک فائدہ تو یہ ہے، انسان کو کمال پسند بنایا. انسان کمال کو پسند کرتا ہے، اور جس کمال کو پسند کرتا ہے اس کے حامل سے محبت کرتا ہے. اگر کسی کو علم پسند ہے تو عالم سے محبت کرے گا، اگر کسی کو شجاعت پسند ہے تو شجاع سے محبت کرے گا، اگر کسی کو سخاوت پسند ہے تو وہ سخی سے محبت کرے گا. جو کمال اسے پسند ہے اس کمال کے حامل کی طرف متوجہ ہوگا. کمال پسند بنایا خالق نے. اللہ نے یہ سوچا کہ یہ کمال کے سلسلے میں صاحب کمال کی تلاش میں در در بھٹکتا رہے گا. کیوں نہ سارے کمالات ایک ہی در پر جمع کر دیے جائیں. یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے حیدر کے در پر آ جائے. در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، حیدر کے در پر آ جائے. علم پسند ہے تو یہاں آ جائے. اس سے بڑا عالم کون ہے؟ تاجدار سلونی ہے. یہ ممبر سے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے پوچھو. ان سے بڑا کا رسول کی حدیث موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان سے بڑا عالم کہاں ملے گا؟ علم پسند ہے یہاں ہو، شجاعت پسند ہے تو علی سے بڑا شجاع کون ہے؟ اسلام میں جتنی جنگیں ہیں بغیر علی کے فتح نہیں ہوئی. اور اگر کسی جنگ میں مصلحت پروردگار کے بنا پر علی نہیں پہنچے تو نعت علی پڑھ کے بلایا گیا. بھئی یہی جنگ ایک ایسی ہے جس میں کسا وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھیں اٹھی ہوئی. جی میں جو کائنات کا مشکل کشا ہو وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آنکھیں اٹھی ہوئی تھی. جی تاریخ تو یہی کہتی ہے، مگر یہ آنکھیں مصلحت پروردگار کے بنا پر تھی. اس لیے کہ جب رسول اسلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. تو ہر شخص کے دل میں یہ شوق پیدا، تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کے کل علم ہمیں مل جائے. اچھا دیکھیں رسول اسلام نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں. جسے علم دوں گا وہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. غیر فرار یعنی کسی جنگ میں پیٹ نہیں دکھائی ہوگی، فرار نہیں کیا ہوگا، بھاگا نہیں ہوگا. اب میں کیا کروں؟ فرار کا ترجمہ یہی ہے. فرار کا ترجمہ یہی ہے. ایک ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا، کلپ تھی کسی نے ڈالی تھی،
تو صاحب نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیے جنگی احد میں یہ موجود ہے کہ فلاں فلاں آگے. انہوں نے خود کہا کہ میں فرار کرنے والوں میں سب سے پہلے واپس آیا رسول کے پاس. یہ موجود ہے کہ وہ بھاگنے والوں میں کل گئی بھاگنا نہ کہیے کہ کیوں کہ توہین ہوتی ہے اس سے. کہ پھر فرار کا ترجمہ کیا جائے کہ وہ تشریف لے گئے تھے. وہ تشریف یہ کہیے تشریف صلوات بر محمد وعلی تو اس اعلان کے بعد رسول غیر فرار ہوگا. لیکن رسول پچھلی جنگیں دیکھ چکے تھے نا کہ کل میں اعلان جسے دوں گا وہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اس اعلان کے بعد سب کے دل میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جیسی آرزو اور جیسی تمنا اس دن پیدا ہوئی علم کی اس سے پہلے کبھی نہیں. تو سب موجود, نماز صبح پڑھا کہ پیغمبر اسلام جب باہر آئے خیمے سے سب موجود. ہر شخص چاہتا ہے کہ رسول دیکھ لیں ہمیں کہ میں بھی ہوں. مولا کائنات نہیں, پیغمبر اسلام نے مجمع پہ ایک تارانہ نظر ڈالی اور فرمائیں گے علی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آشوب چشمے. کہ بلاؤ علی کو صلوات بر محمد والے, بلاؤ علی کو. علی خود سے میدان میں نہیں آئے, بلایا گیا ہے. آشوب چشمے کیوں مبتلا تھے؟ اگر آشوب چشمے مبتلا نہ ہوتے تو سب کی طرح علی بھی میدان خیبر میں آ جاتے اور دنیا انہیں بھی علم کے امیدواروں میں شمار کر لیتی. آج اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ علی خود سے خیبر کے میدان میں نہ آئے, انہیں ناد علی پڑھ کے بلایا جائے تاکہ دنیا سمجھ لے علی کو علم کی تمنا نہیں ہے, اسلامی فتح کو علی کی ضرورت ہے. صلوات پر محمد وعلی محمد. علی سے بڑا شجاع کون ہوگا؟ سخاوت پسند ہے تو علی سے بڑا سخی کون ہوگا جو ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قدر دے دے. علی جیسا سخی ملے گا؟ حاتم کی سخاوت بہت مشہور ہے, بہت بڑا سخی تھا. مولا کے سامنے کسی نے ذکر کیا, ارے وہ بڑا سخی تھا, کیا کمال, کیا سخاوت تھی کہ وہ ایک ایک سائل کو 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا. مولا نے مسکرا کے فرمایا یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ ایک سائل کو 40 دروازوں کو دوڑایا جائے؟ میں ایک ہی در پہ اتنا کیوں نہ دے دیا کہ 40 دروازوں پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ کہہ بھی وہی سکتا ہے جو ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دے. صلوات پر محمد وعلی محمد. کمال, ہر کمال یہاں آنا چاہیے علی کے در پر. ایک تو فائدہ ہی ہوتا ہے, دوسرے یہ کہ ہر کلمہ کو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے کیا نہیں؟ اگر نہ ہوتا, جس سے پوچھے اب اللہ سے محبت کرتا, ہاں کیوں نہیں, اللہ والے محبت کرتے ہیں, اللہ سے سب محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کے دعوے دار سب کہتے ہیں محبت. اگر نہ ہوتا تو خالق نے معیار کیوں مقرر کیا قرآن میں؟ ہے میرا سو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, میرا رسول سے کہہ دیا اگر تم اللہ کو دوست رکھتے تو میرا اتباع کرو, پیروی کرو. اس کا معنی ہے کہ دعوے دار تھے اللہ کی محبت کے, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے, میرا سوال ان سے ہے یہ بتاؤ جس سے محبت ہوتی ہے, جو محبوب ہوتا ہے اس کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر ان سے بھی محبت ہونا چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے, اللہ سے, اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے دشمن بنے ہوئے. بھئی کیسی محبت ہے یہ؟ اگر اللہ سے محبت ہے
تو جو اللہ کے محبوب ترین بندے ان سے محبت ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب ترین بندے کون سے؟ اللہ کے محبوب ترین بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے محبوب ترین بندے وہی ہیں کہ جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو خالق منبر وحدت پر جلوہ گر ہو کے ان کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے. اے آسمان پر بسنے والوں، اے ملائکہ سنو، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں کھینچا، میں نے شمس و قمر کی قندیلیں روشن نہیں کی، میں نے دریاؤں کو خلق نہیں کیا، دریاؤں میں روانی کو پیدا نہیں کیا، مگر ان خمسہ نجبا کی محبت میں جو زیر قصہ موجود ہیں. معلوم ہو یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. یہ کون ہے پالنے والے؟ یہ سوال میرا تھوڑی ہے، جبریل نے کیا تھا. جب خالق نے قصیدہ پڑھا تو جبریل نے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے یہ کون بندے ہیں جن کی محبت میں تو نے کائنات سجائی ہے؟ کہ جبریل تم پہچانتے نہیں نا، تم نہیں جانتے، تم تو خادم ہو اس در کے، پرانے خادم ہو، تم نہیں جانتے معبود کون ہے؟ کہ یا اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں. کہ نہیں، معبود نیم بائی نیم تعارف ہو جائے. خالق نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات بر محمد و آل محمد. اہل بیت ان کی محبت میں خالق نے کائنات. تو جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسے ان سے محبت ہوگی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. رسول سے محبت کے دعوے دار ہے کہ نہیں؟ شمع رسالت کے پروانے ابھی ہے. سب کو حضور سے محبت ہے. کون ہے جو کہتے کلمہ پڑھنے والا کہ ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے؟ دیکھیے رسول کو کس سے محبت ہے. اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا رسول کو کس سے محبت ہے. رسول کو کس سے محبت ہے؟ کس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ جاتے ہیں؟ کس کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں؟ کس کے لیے پیغمبر اسلام حدیث سے ارشاد فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے، میں شہر علم علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ. یہ حدیث ہے کس کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے. یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام فرما رہے کہ نہیں یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. علی تمہاری محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے، تمہاری دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے. فیصلہ کر دیا اس حدیث نے. فیصلہ کن حدیث ہے. مامون نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو کوئی بات نکال آئی ہوئی تو کہنے لگا کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی رسول اسلام کی جو آپ نے فرمایا ہے کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والے ہیں. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جنت و جہنم کا مالک تو اللہ ہے، وہی تقسیم کرے گا، جسے چاہے گا جنت میں جائے گا، جسے چاہے گا جہنم میں جائے گا. یہ کیوں فرمایا کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مولا فرماتے ہیں کہ اچھا خیر کوئی بات نہیں، اگر یہ حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ بتاؤ یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے جو میرے جد نے فرمائی ہے کہ اے علی تمہاری محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے اور تمہاری دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے. کہا ہاں یہ حدیث حضور سے سنی ہے، حضور نے فرمائی ہے. کہا جب تم نے حدیث سنی ہے تمہیں معلوم ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے، علی کی دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے، تو جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہو گیا. جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا، جو منافق ہے وہ جہنم میں جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو معلوم ہے جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ اللہ اور رسول تو ان بندوں سے، اللہ کے ان بندوں سے محبت کرے گا جو اللہ کے محبوب ترین ہیں. ان سے محبت کرے گا جس سے رسول محبت کرتے ہیں. اہل بیت کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں. اللہ
اللہ کے عظیم ترین بندے ہیں، انہیں ہماری محبت کی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے رضائن کے حوالے کر، جنت و جہنم کیا ہے، مرضی کا مالک ہے یہ خالق ہے. اللہ کے عظیم ترین بندے، اور کیوں نہ ہو، نگاہ قدرت میں ان کا مرتبہ تو یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی راہ خدا میں قربان کی ہے، پوری زندگی راہ خدا میں قربان کی. جس کو دیکھیں گے یہ شان نظر آئے گی. یہ اللہ کے بے مثل بندے، وہ اس کے لیے خود اپنے لیے ارشاد فرمائے لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے. یقیناً بے شک وہ واجب الوجود ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے جیسا. بے مثل ہے وہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک لفظ کر کسی نے ہمارے امام سے سوال کیا تھا، مولا یہ بتائیے اللہ قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ کہ بے شک قادر مطلق ہے. کہ جب وہ قادر مطلق ہے تو اپنے جیسا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ذرا سا ٹپکل سوال ہے کہ نہیں ہے. اگر کہتے ہیں نہیں تو قادر مطلق پھر کہے گے. خدا کی قسم یہ جواب ہمارا امام ہی دے سکتا تھا، معصوم ہی دے سکتا تھا. کہاں بے شک بنا سکتا، وہ قادر مطلق ہے، اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے. مگر اس کے بعد بھی تو ایک فرق ہوگا. وہ قادر مطلق ہے، اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک فرق ہوگا، وہ بنانے والا یا بننے والا، وہ خالق یا مخلوق، یہ فرق تو بہرحال رہے گا. تو وہ بے مثل ہے اس کے، لیکن وہ جیسا بے مثل ہے ویسے ہی اس نے اپنے کچھ بندے بھی بے مثل بنائے. صلوات بر محمد وآل بے مثل بندے، بے مثل جن کا کوئی جواب نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا جواب ہے، علی کا جواب نہیں، حسن کا جواب، حسین کا جواب. اب استقبال اعضا کی چونکہ مجلس ہے، لہذا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کا جواب؟ بے مثل. اما ان کا وسیلہ ملک کو بے مثل بنا دیتا ہے. ان کا وسیلہ ملک کو بے مثل بنا دیتا ہے. فطرس آیا تھا کہ نہیں جب آپ کی ولادت ہوئی ہے؟ جبریل تو رسول کے پاس لائے تھے، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اس کا عتاب برطرف ہو جائے. ذرا سے ذہن میں احساس بلندی آ گئی تھی، اللہ نے مجھے بھی بلند مخلوق بنایا، خالق نے بالوں پر چھین لیے، جزیرے میں ڈال دیا. جب مولا کی ولادت ہوئی، جبریل کی قیادت میں فرشتوں کا قافلہ چلا، اور آج مصلحت یہی تھی کہ راستہ یہی قرار دیا گیا. شاید مولا حسین ہی کے صدقے میں اس کا عتاب برطرف ہونا تھا، ورنہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ فرشتے فرش پر نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ میں کیسے مان لوں کہ مولا حسین کی ولادت پر فرشتے آئے اور مولا حسن کی ولادت پر نہیں آئے ہوں گے؟ لیکن آج مصلحت اللہ کی یہی تھی، آج یہی راستہ قرار دیا گیا. شاید حسین کی شان ظاہر کرنا تھی خالق کو اس راستہ. پترس کا جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کیوں پوچھا تم نے قیامت؟ کیسے لیے کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، زمین پر دیکھ رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ. کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ آخری نبی کہ یہاں ایک نواسا پیدا ہوا ہے، ہم اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ کہتا ہے فطرس، اچھا کیا وہ آخری نبی آ گئے اس دنیا میں؟ انہوں نے ظہور فرما لیا، آ گئے؟ کہاں ہاں وہ آ گئے اس دنیا میں، آ گئے. کہ مجھے بھی لے چلو ان کی خدمت میں، شاید ہمارا یہ عتاب ان کے صدقے میں، ان کی دعا سے عتاب برطرف ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ یہ مصلحت تھی پروردگار کی کہ راستہ قرار دیا گیا. اور دلیل یہی ہے کہ جب اس نے کہا کہ مجھے لیتے چلو تو فطرس کو لے جانے کے لیے راضی ہو گئے جبریل. یہ نہیں کہا کہ میں خالق سے پوچھ کے آؤں گا تو بتاؤں گا. اس کا معنی ادھر سے اشارہ ہے، ادھر سے جاؤ. فطرس جب کہے تو اسے لیتے جانا. اٹھایا جبریل، لے کے آئے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، مبارکباد وغیرہ کچھ رسم و تین پوری کرنے کا. سرکار یہ نہیں، ایک لفظ ہے
جب فطرس نے کہا کیا وہ آخری نبی آ گئے اس دنیا میں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ التماس کریں گے کہ دعا کر دیجئے ہمارے لیے شاید عطاب برطرف ہو جائے. کہا ہاں وہ آ گئے, ہم وہی جا رہے ہیں ان کے یہاں نواسا پیدا ہوا مبارکباد کے لیے. کہا ہمیں بھی لے چلو. کاش دنیا انتظار کی قیمت سمجھتی. یہ صلہ ملا ہے اسے انتظار کا, پہلے محمد کے انتظار کا یہ صلہ ملا کہ لے کے چلے جبریل آئے پیغمبر سرکار یہ اس کے لیے دعا کر دیجئے اس کا عتاب. کیسے لے جاؤ؟ حسین کے گہوارے سے مس کر دو, اسے نئے بالوں پر مل جائے گا. اب جبریل نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی خدمت میں لایا ہوں, یہ آپ کے پاس آیا, آپ دعا کر دیجئے. جی واقف ہیں اس گھرانے کی شان سے, جانتے ہیں سب کے سب محمد ہیں. کہیں ہاتھ لے کے حسین کے گہوارے سے مس کیا, اور جیسے ہی مس کیا نئے بالوں پر بھی سے ملے. اب روایتیں تو یہی کہتی کہ اب چلا آسمان کی طرف, تو یہ کہتا ہوا کون ہے میرے مثل, میں آزاد کر رہے حسین ابن علی ہوں. میں کہوں کیا ہو گیا فطرس تمہیں؟ کل احساس بلندی پر عتاب نازل ہو گیا, بالوں پر چھین لے گئے. آج پھر تم وہی حرکت کر رہے ہو. ایک بار ٹھوکر کھانے والا سنبھل کے چلتا ہے, آج تم پھر وہی کہہ رہے ہو کون ہے میرے مثل. یہ عقل کیسی کا نادان. مجھے معلوم ہے کل احساس بلندی پر مجھ پر عتاب نازل ہو گیا تھا, اور آج یہ کہنے پر بھی کہ کون ہے میرے مثل عتاب نہیں آئے گا, اس لیے کہ کل فقط دعویٰ تھا, دلیل نہیں تھی. تو نے میرے کہنے پر غور نہیں کیا. میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کون ہے میرے مثل, یہ بھی تو کہا ہے کہ میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں. میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں. کون ہے میرے مثل؟ آزاد حسین. عتاب نہیں آئے گا. بے مثل ہی تو میں نے عرض کیا کہ جس کا وسیلہ ملک کو بے مثل بنا دیتا ہے وہ خود کیسا بے مثل. حسین کے سارے رشتہ بے مثل. نانا سید الانبیاء, جس کے امتی تمام انبیاء ہیں, جس کے امتی تمام انبیاء اور تمام مرسلین ہیں. سید الانبیاء ہے ہمارا رسول, سید المرسل اول مخلوق ہے ہمارا رسول. کون ہے ہمارے رسول جیسا بے مثل؟ حسین کی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ بے مثل. ازواج تو اور بھی ہیں, لیکن جنہیں رسول نے ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھا وہ جناب خدیجہ ہیں. ہے دنیا میں کوئی ایسی خاتون کہ جس کے پاس دولت نہیں, دولت کا انبار ہو, اتنا خزانہ ہو کہ کوئی شمار بھی نہ کر سکتا ہو. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ سارا خزانہ اسلام پر خرچ کر دے گا؟ جناب خدیجہ نے ساری دولت رسول کے قدموں میں ڈال دی. جس طرح چاہے آپ خرچ کریں, ساری دولت رسول اسلام نے خرچ کی, اور نہیں خرچ کی تو جب شہزادی کونین کا عقد ہوا ہے, شادی ہوئی ہے, تو جہیز مختصر سا کیوں تھا؟ نہ کائنات میں نے جناب خدیجہ سے زیادہ مالدار خاتون دیکھی, نہ جناب خدیجہ کی بیٹی سے کم کسی کی بیٹی کا جہیز دیکھا. ساری دولت کہاں گئی؟ اسلام پر خرچ کر دی جناب خدیجہ نے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ ازواج رسول میں جس کا جو مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں, لیکن دوسری ازواج رسول میں اور جناب خدیجہ میں بڑا فرق ہے. دوسری ازواج وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا ہے, اور
جناب خدیجہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کو پالا ہے. کہاں مثال ملے گی جناب خدیجہ کی؟ بے مثل. نہ نانا کہ مثل، نہ نانی کی مثل. حسین کے دادا کی بھی مثل نہیں ہے. جناب ابو طالب محسن اسلام، اوصیائے جناب ابراہیم میں شمار ہوتا ہے ان کا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان ہم ثابت کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کریں جن کا ایمان خود محفوظ نہیں ہے؟ وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان پر شک کریں گے؟ جناب ابو طالب محسن اسلام ہے. محسن اسلام یہ نہ ہوتا تو اسلام کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد ہے کسی کی دادی ایسی جو فخر مریم، جو مرتبہ جناب مریم کو نہیں مل سکا وہ مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو ملا ہے. ملا کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت جناب مریم سے کہا گیا تھا باہر چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، سجا خانہ نہیں ہے. اور فاطمہ بنت اسد کو دیوار کعبہ میں در بنا کے بلایا گیا. خانہ کعبہ میں کے اندر گئی، مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. یعنی جو شرف جناب مریم کو نہیں ملا وہ فاطمہ بنت اسد کو ملا ہے. کہتے ہیں لوگ کہ خانہ کعبہ علی کا سچا خانہ ہے. سچا خانہ زچا کا ہوتا ہے یا بچے کا ہوتا ہے؟ زچا خانہ کس کا ہوتا ہے؟ زچا کا ہوتا ہے. علی کا زچا خانہ نہیں، فاطمہ بنت اسد کا زچا خانہ. فاطمہ بنت اسد کا زچا خانہ جو مرتبہ جناب مریم کو نہیں ملا وہ جناب فاطمہ بیمثل. حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے؟ مرکز تطہیر، مرکز تطہیر، اپنی پوری صنف کی نمائندگی کرنے والی، عملی نمائندگی کرنے والی شہزادی. کس عظیم منصب پر فائز ہے شہزادی کونین میں نہیں جانتا، مگر جب یہ روایت سامنے آتی ہے کہ جب بزم پیغمبر میں آتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منصب کا نام ہمیں چاہے نہ معلوم ہو کہ کس منصب پر فائز ہیں. اس لیے کہ تین ہی منصب مجھے معلوم ہے، نبوت، رسالت اور امامت. شہزادی کونین نبی نہیں، شہزادی کونین رسول نہیں، شہزادی کونین امام نہیں. لیکن جس منصب پر فائز ہیں وہ اتنا عظیم ہے کہ سید الانبیاء تعظیم کے لیے اٹھتا ہے. میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ کی تعظیم کر رہا ہوں. تعظیم ہمیشہ یا برابر والے کی ہوتی ہے یا اپنے سے سپیریئر کی ہوتی ہے. رسول اسلام کا تعظیم کرنا یہ بتاتا ہے، اور میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شہزادی کونین کسی ایسے منصب پر فائز ہیں جو رسالت سے بلند ہے، لیکن ایسے منصب پر ضرور فائز ہیں جو رسالت سے کم بھی نہیں ہے. بلندی پائے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پائے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. بے مثل شہزادی کونین، مرکز تطہیر. علی کے بابا حسین کے بابا ہے دنیا میں جواب. خالق نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پورا سورۃ ہوئی آپ کے ذہن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. رسول کہو اللہ ہے کہ وہ صمد ہے. اس کی صمدیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے،
ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی نہیں. ارے وہ تو واجب الوجود ہے, پوری کائنات کا خالق ہے, اس کا ہمسر کہاں سے آئے گا؟ اس کے علی کا ہمسر تو کوئی ہے نہیں, علی کا ہمسر تو کوئی ہے. اب مجھے کہنے دیجیے ایک لفظ کہ جب اللہ کے علی کا ہمسر نہیں ہے تو علی کے اللہ کا ہمسر کہاں سے آئے گا؟ علی وہ جس کے بغیر نہ تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے نہ مکمل ہوتی ہے. علی نہ ہو تو تاریخ اسلام شروع نہیں ہو سکتی. رسول نے انتظار کیا کہ علی ایک خاص سن تک پہنچ جائیں تو دعوت ذوالعشیرہ منعقد ہو. علی نہ ہو تو تبلیغ اسلام شروع نہیں ہو سکتی, اور علی نہ ہو, علی کے بغیر تاریخ اسلام مکمل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تب تک دین کامل نہیں ہوا, نعمتیں تمام نہیں ہوئی, اللہ دین اسلام سے راضی نہیں ہوا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تب دین کامل ہوا, تب نعمتیں تمام ہوئی, تب اللہ دین اسلام سے راضی ہوا. بغیر علی کے دنیا نکالنا چاہتی ہے, تاریخ اسلام سے علی کو نکال دے, مگر یہ یاد رکھے کہ علی کے بغیر نہ 4 مکمل ہوتے ہیں نہ 5. صلوات بر محمد و آل محمد. علی کو نکالو گے تو ولی جائیں گے تو سب کچھ تو اپنے ساتھ لے جائیں گے جو کچھ ان کا, اور تاریخ اسلام میں سب علی کا ہے. جب وہ جائیں گے اور سب کچھ لے جائیں گے تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی تو نہیں. علی کے حسین, حسین کے بھائی کی مثل ہے سبط اکبر نہیں, حسین کی بہن کی مثل ہے دنیا میں ثانیہ زہرا لقب. جناب زینب کی شکل میں ثانیہ زہرا تو ملتی ہیں مگر تاریخ میں ثانیہ زینب نہیں ملتی. بہن نہیں. حسین کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا جو زین العابدین سید الساجدین. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں, ساجدین اور عابدین. فرشتوں کے لیے ساجدین کا لفظ, انبیاء کے لیے عابدین کا لفظ. مگر بزم ملائکہ میں نہ مجھے کوئی سید الساجدین ملا نہ بزم انبیاء میں کوئی زین العابدین ملا. کیا کہنا اللہ کے اس بندے کا جو بزم ملائکہ میں چلا جائے تو سید الساجدین, بزم انبیاء میں چلا جائے تو زین العابدین. صلوات بر محمد و آل محمد. حسین آج جو کچھ ہے حسین کی قربانی کے صدقے میں. رسول نے یوں تھوڑی کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں, حسین سے, میں حسین سے ہوں, یعنی میرا نام اور کام حسین سمجھے. انہیں حسین کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھا ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو, اس کی فضیلت کو سمجھو, اس کی نصرت کرو. پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں ہماری مجلس کا پورا خاکہ مرتب کر دیا. ہماری مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ تمہید, فضائل, مصائب, یہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ھذا حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے, اسے پہچانو, یہ منزل تمہید. وفضلوا, اس کی فضیلت کو سمجھو, یہ منزل فضائل. وانصروا, اس کی نصرت کرو, یہ منزل مسائل. پوری مجلس کا خاکہ مرتب کر دیا, بتا دیا کہ مجلس ذکر اہل بیت کا نام ہے,
ذکر حسین کا نام، پہچانو حسین کو، یہ حسین ہے کہ فضیلت کو سمجھو، کہ نصرت کرو. یہ حسین ہے. حسین نے بھرا گھر قربان کر کے اسلام کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا. ہائے، جس حسین نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچا لیا، کیا مسلمانوں کو اس حسین کی اس قربانی کو یاد بھی نہ رکھنا چاہیے؟ آج جو اسلام ہے وہ حسین کی قربانی کے صدقے میں. اور ایک لفظ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب حسین کی قربانی کے صدقے میں اسلام بچا ہے تو مجھے کہنے دیجئے، اسلام آغاز کے اعتبار سے تو محمدی ہے لیکن بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. حسین نے بچایا، حسین نے بچایا. اسلام کو خطرہ کس سے تھا؟ کس سے بچایا؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے. کس سے بچایا بھائی؟ اب سمجھ میں آیا خالق نے قرآن میں کیوں کہا تھا غدیر کے موقع میں واللہ یعصمک من الناس. اعلان کرو علی کی ولایت کا، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. خطرہ انہی افراد سے تھا جو اس وقت 1.25 لاکھ میں موجود تھے. اللہ بچائے گا. یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں جنہیں فرزند رسول پر ظلم ڈایا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لاشیں شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. کم ظلم آیا ہے. نام نہاد مسلمان، اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے. مسلمان تھے جی، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ دل میں اپنے وہی اپنا آبائی مذہب لیے ہوئے تھے، چہرے پر نقاب اسلام کی تھی، بظاہر مسلمان تھے ورنہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے کہ یہ حسین کے قاتل نہیں اصل میں یہ رسول کے قاتل ہیں. لیکن سرکار نے فرمایا تھا حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے. اب وقت نہیں ہے، ڈر ہے، جلدی سے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ حسین کے قاتل تھے. اس لیے کہ خود محدث دہلوی نے اس بات کا اقرار کیا ہے. اب تفصیل آپ کے ذہن میں تو صرف دلیل کے طور پر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو شرف شہادت نواسوں کے ذریعے سے عطا کی ہے. ٹھیک ہے نا، حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. ٹھیک ہے، تو جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہوا کہ نہیں؟ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہوا اور حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہوا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یزید پر لعنت نہ کیجئے، ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، تو پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب خدا یزید جیسے کو معاف کر سکتا ہے تو یزید پر لعنت کرنے والوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے تو ہم کیا قاتل رسول پر بھی لعنت نہ کریں؟ حسین بس اس سے زیادہ استقبال اعزا کی یہ مجلس. آج چاند نہیں ہوا، کل چاند رات ہوگی. دستور ہمارے یہاں کا یہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند دیکھا، ادھر ادا خانے سج گئے، فرش ازا بچ گیا، ازاداروں نے سیاہ لباس پہن لیے، آ گئے ازا خانے میں اس دکھیاری ماں کو پرسا دینے کے لیے جس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون. جب خبر شہادت پیغمبر اسلام نے سنائی تھی تو یہی تو شہزادی نے کہا تھا بابا جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو آپ ہوں گے. فاطمہ میں نہیں ہوں گا، علی کا علی بھی نہیں، میں رہوں گی کہ نہیں تم بھی نہیں ہوگے، حسن کا حسن بھی نہیں ہوں گے.
شہزادی نے کہا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے کی صف عزا کون بچھائے گا؟ میں کہوں گا شہزادی آئیے، حسینیہ قائمہ خاتون میں دیکھیے آپ کے لال کا ماتم ہو رہا ہے. غلام حاضر ہے اشکوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. اشکوں کا نظر. شہزادی ہمارے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپ کی شایان شان کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں قدرت نے کبھی نہ ختم ہونے والے آنسوؤں کا خزانہ دیا ہے. ہم اسے آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ نظر کرتے رہیں. ہائے میرا شہزادی کے دل میں دفن نہ تھی. یہ واقعہ کربلا یہ نہیں ہے کہ شہادت حسین کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہو. نہیں، شہادت حسین سے پہلے مجلس ہو رہی ہے. ہم تو شہادت حسین کے بعد مجلس منعقد کر رہے ہیں. شہادت حسین سے پہلے مجلس ہوئی ہے. ذاکر خود پیغمبر اسلام. سامعین، شہزادی یہ کون ہے؟ مولا کائنات امام حسن خود ہمارا اور آپ کا مظلوم آقا. مجلس ہوئی، عادت کے واقعات بیان ہوتے. مجلس جب شہزادی نے کہا، جب رسول اسلام نے کہا کہ اللہ ایسے افراد پیدا کرے گا جس کے مرد کربلا کے مردوں کا ماتم کریں، اس کی عورتیں کربلا کی عورتوں کی بے کسی کا ماتم کریں، تو آقا حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. نانا جو ہماری صف عزا بچھائے گا، جو ہمارا ماتم کرے گا، جو ہمارے مصائب سن کے آنسو بہائے گا، یہ بتائیے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا؟ رسول اسلام کہتے بیٹا حسین میں تمہارے چاہنے والوں کی شفاعت کروں گا. میں تمہارے چاہنے والوں کی شفاعت کروں گا. بابا کی طرف موڑ کے کہتے بابا آپ میرے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ حسین میں ساقی کوثر ہوں، تمہارے چاہنے والوں کو حوض کوثر پر جام کوثر سے سیراب کروں گا. بھائی حسن کی طرف مخاطب ہوتے کہتے بھیا حسن آپ میرے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا؟ مولا امام حسن کہتے کہ بھائی میں در جنت پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تمہارے چاہنے والے داخل جنت نہ ہو جائے. یہ سننے کے بعد آئے ماں کی آغوش میں بیٹھ گئے، حسرت سے ماں کے چہرے پر نظر کی. اماں آپ میرے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا؟ شہزادی کونین کہتی ہے در جنت پر بال بکھرا کے کھڑی ہو جاؤں گی، کہوں گی پالنے والے یہ میرے حسین کے ماتم دار آئے ہیں، انہوں نے میرے بچے کی صف عزا بچھائی ہے، انہوں نے میرے بچے کا ماتم کیا ہے. پالنے والے ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. پالنے والے میں سامان شفاعت اپنے ساتھ لائی ہوں. ارے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے، یہ علی اصغر کے گلے کا رومال ہے. بس ارباب اعضاء مجلس تمام کرو. آخری فقرے، مولا حسین نے کسی منزل پر آپ کو فراموش نہیں کیا. 72 لاشیں اٹھانے کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس میں صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے. 72 لاشیں اٹھانے کے بعد عباس جیسے بھائی کی وصیتیں سننے کے بعد 18 برس کے کلیل جوان کے سینے سے برچھی کی نہیں کھینچنے کے بعد 13 برس کا کمسن بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے چن کر اب آگے دامن میں رکھنے کے بعد اور محمد جیسے بھانجوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد 6 مہینے کے بچے کو سپرد خاک کرنے کے بعد بیویوں سے رخصت ہو کے جب چلنے لگے کچھ یاد آیا، بیمار بیٹے کے پاس آئے. جناب زینب نے بڑھ کے شانہ ہلایا، سید سجاد بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو. چوتھے امام نے کیا دیکھا کہ بابا کے پورے جسم میں تیر بے بس. بابا یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ کہا بیٹا صبح سے جنگ ہو رہی ہے. کہا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا عباس قتل ہوئے کہ علی اکبر؟ کہا وہ بھی قتل ہوئے کہ قاسم و محمد؟ مولا کہتے ہیں
اے بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. چوتھے امام کہتے پھوپھی اماں ذرا ایک نیزہ اور ایک عصا دے دیجئے. بیٹا یہ نیزہ اور عصا کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں عصا پر تکیہ کروں گا اور نیزہ سے بابا کی نصرت کروں گا. مولا نے زین العابدین کو سینے سے لگایا کہ سید سجاد تم بیمار ہو, تم پر سے جہاد ساقط ہے اور تمہارا جہاد تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے. تمہیں تو کوفہ و شام کے بازار میں جانا ہے. اے سید سجاد تمہیں قید خانے کے مصائب برداشت کرنا ہے. دیکھو جب قید شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس یاد کر لیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ ربنا تقبل. جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, اس چاند میں اجڑی ہے بیمار کی امیدیں, دکھیا نے گزاری ہیں روتے ہوئے دو عیدیں, پھر بھی نہ ملی کربلا سے آنے کی اکبر کی خبر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں, اس چاند میں اجڑی
بیمار کی امید دکھیا نے گزاری ہے، روتے ہوئے 2 عیدیں پھر بھی نہ ملی کربلا سے آنے کی، اکبر کی خبر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، اکبر کی اذاں ایسے گونجی ہے زمانے میں، نبیوں نے سنی آ کے کربل کے ویرانے میں، لیلا کے چاند کا چیر ڈالا ہے پل میں، برچھی نے جگر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، زہرا کے بھرے گھر کو امت نے رلایا ہے، شبیر کی گردن پہ خنجر بھی چلایا ہے، مصطفیٰ کو دیا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا خوب اجر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، یا حسین 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 یا محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند 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 محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند
گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھ دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھ دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، اے چاند محرم کے تو بدلی
بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا چاند پر محمد وال محمد صلوات صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وللارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم خص انت اول ظالم بلال اني وابدا به اولا ثم الثاني والثالثة والرابعة اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة السلام عليكم يا غريب الغرباء السلام عليكم يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم شمس الشموس يا انيس النفوس يا ايها المدفون بارض توس السلام عليكم سلطان العرب والعجم يا مغيث الشيعة الزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك مظهر الإيمان السلام عليك امام زماننا هذا واجعل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك واجعل من ذلك من انصارك ومحبك السلام عليكم ورحمة الله